نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاة کے بعد استاذ العلماء علامہ مولانا محمد ضیاء اللہ صاحب مولانا محمد عنایت اللہ خان صاحب قاری بشیر صاحب قبلہ نصیر شاہ صاحب جملہ علماء صوفیاء بزرگ دوستو وقت مختصر ہے اور آپ لوگوں کی محبت آپ جگہ نہیں تھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں کافی وقت سے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے اللہ تمہید چند باتیں عرض کر دیتا ہوں اللہ ہمارے قریب ہے وہی رب جو ہمارے قریب ہے وہی ہمارا مسجود ہے وہی مطلوب ہے وہی معبود ہے اور وہی نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے وہی رب حضرات گرامی قدر ہم صبح و شام اسی کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وہی ہماری التجاؤں کو سنتا ہے اور بندہ جب بھی اس کی بارگاہ میں پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سن رہا ہے مانگنا اللہ کی بارگاہ میں ہے اللہ دینے والا ہے اور ہم سب التجا کرنے والے ہیں اور حضرات گرامی قدر وہ بہت قریب ہے ہر بندے کی دل کا حال جانتا علیم بذات الصدور وہ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے کس نے کتنا رہنا ہے اور اس کا علم ذاتی ہے عطائی نہیں ہے وہ علم اپنا رکھتا ہے جتنے نبی ہیں جتنے رسول ہیں جو بھی جتنا علم رکھتا ہے وہ اس کی عطا سے رکھتا ہے اور اللہ رب العزت اپنا علم ذاتی وہ لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے نہ کسی سے وہ لیتا ہے نہ کسی سے سیکھتا ہے نہ کسی سے حاصل کرتا ہے جتنے بھی ہیں ان کو وہی علم عطا فرماتا چاہے نبی ہیں رسول ہیں سب یہ یار ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اسی کی بارگاہ میں التجا کرنے والے ہیں زور ہو عصر ہو مغرب ہو عشاء ہو فجر ہو اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور یاد رکھنا رب ہے شاہ سے زیادہ قریب ہر بندے کے اور ہر جگہ موجود اور اس نے کچھ ڈیفینیشن رکھی ہوئی نماز ہم لوگ پڑھ لیں گھر پہ تو اللہ قبول فرماتا ہے یہ اس کا فضل ہے نہ کرے تو اس کا عدل ہے وہ اجر دیتا ہے اور اجر حضرات کرام قدر اللہ قبول کرے تو بندہ ظہر پڑھے عصر پڑھے مغرب پڑھے تو اللہ ایک نماز کا ثواب دیتا ہے تو رب قریب ہی یار سنتا ہے وہی اسی کی بارگاہ میں سجدے ہوتے ہیں ہمارے تو اتنی ہی ہم نماز پڑھتے ہیں
اتنے ہی سجدے کرتے ہیں، اتنے ہی جھکتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ گھر میں جھکیں تو اللہ 1 کا ثواب دیتا ہے، اور اتنا ہی جھکیں مسجد میں تو اللہ 27 کا ثواب دیتا ہے۔ عجیب معاملہ، آدمی سوچے تو انسان غور کرے تو عجیب ہی لگتا ہے۔ رب بھی وہی ہے، نمازیں بھی اتنی ہیں، سجدے بھی وہی ہیں، قیام بھی اتنا ہے، اتنی ہی آدمی پڑھتا ہے، الحمد شریف اتنی ہی سورت پڑھتا ہے، تشہد میں بیٹھنا، رکوع سجود میں، تو اللہ وہاں 27 کا ثواب دیتا ہے، گھر پہ اللہ 1 کا دیتا۔ تو اب یہ آدمی سوچنے لگ جاتا ہے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت قریب ہے، تو پھر یہ کیا کہ گھر پہ ہم نے پڑھا تو 1 کا ثواب، اور وہی نماز مسجد میں لے گئے تو اللہ نے 27 کر دیا۔ اور یار اس سے بھی آگے چلتے ہیں، اتنی ہی نماز ہم پڑھتے ہیں بیت المقدس میں، تو بیت المقدس میں جب نماز اتنی ہی پڑھتے ہیں، اتنے ہی سجدے کرتے ہیں، یہی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ 50,000 کا ثواب لکھتا ہے۔ وہ بھی زمین کا حصہ ہے یار، اور اتنا ہی حضرات کرام قدر اللہ رب العزت نے بندے کو وہاں لے جاتا ہے تو 50,000 ثواب دے دیتا ہے۔ یہی نماز ہوتی ہے، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، مدینہ پاک چلے جاتی ہیں ہم لوگ، اور حضور کے روضہ کے ساتھ جا کے نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ نماز اتنی پڑھتے ہیں، اتنی ہی سجدے کرتے ہیں، اتنا ہی قیام ہے، اتنا ہی رکوع ہے یار، سب اتنا ہی ہے، پر ثواب 50,000 کا ہے، وہ بھی تو زمین کا حصہ ہے۔ اور اس سے 3-4 گھنٹے آگے سفر کرتے ہیں مکہ کی طرف، تو وہاں کعبہ پاک ہے، اسی نماز کو ادھر لے جاتے ہیں، یہی نماز پڑھیں گے، اتنے ہی سجدے کریں گے، اتنا ہی قیام کریں گے، اتنا ہی رکوع کریں گے، تو وہاں اللہ نماز آپ 1 پڑھیں ثواب 1,00,000 کا لکھتا ہے۔ یار بڑا عجیب معاملہ، سوچنے پہ مجبور ہے بندہ۔ میں نے سجدے اتنے کیے، قیام اتنا کیا، رکوع اتنا کیا، اللہ رب العزت کے سامنے اتنا ہی جھکا ہوں، گھر میں پڑھی تو 1 کا ثواب تھا، مسجد لے گیا تو 27 کا ثواب تھا، بیت المقدس یا مسجد نبی لے گیا تو 50,000 کا ثواب تھا، اور کعبہ پاک لے آیا تو 1,00,000 کا ثواب ملا۔ وہ بھی تو زمین کا حصہ ہے نا یار، تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ قریب ہے، اللہ تو ہر جگہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہر جگہ، سوچیں بعد میں اسے پہلے پتہ ہو، تو پھر یہ اللہ رب العزت نے یہ ڈیفینیشن کیوں رکھی ہے؟ یہ نظام کو کیوں بدلا ہے؟ ثواب کا اجر کا جو ہے معاملہ کیوں جدا رکھا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے اللہ زمین کے جس ٹکڑے کو فضیلت دینا چاہتا ہے نا یار، تو وہاں بندہ جو جا کے نماز پڑھتا ہے اللہ ثواب زیادہ کرتا ہے۔ خدا اتنا ہی، خدا جو ہے اتنا ہی سنتا ہے ہر جگہ۔ اور حضرات کرام قدر اللہ کہتا ہے تو رات کے پچھلے پہر مجھے یاد کر تو میں تیری پکار کو زیادہ سنتا ہوں۔ جب سارے سوئے ہوتے ہیں تو تو مصلی پہ آ جا، سر جھکا دے اور سجدے میں سر رکھ۔ اللہ فرماتا ہے جب تو اس وقت مجھے یاد کرتا ہے میں تیری پکار کو زیادہ سنتا ہوں۔ کیا اللہ اس وقت زیادہ قریب ہے یا؟ اللہ تو ہر وقت قریب ہے، مگر اللہ نے اس وقت کو فضیلت دینا پسند فرمایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یکسوئی کا وقت ہے تو یاد کرے میں قبول زیادہ کروں۔ حضرات گرامی قدر نماز گھر میں بھی اتنی ہوتی ہے، مسجد میں بھی اتنی ہوتی ہے، بیت المقدس یا مسجد نبوی میں بھی اتنی ہوتی ہے، کعبہ پاک میں بھی اتنی ہوتی ہے۔ فقط بات یہ ہے اللہ رب العزت جس جگہ کو
مقام، فضیلت اور عظمت اور رفعت دینا چاہتا ہے، اللہ رب العزت وہاں آپ جاتے جائیں گے، آپ کی نماز کا ثواب بڑھاتا جائے گا۔ اللہ ہر وقت قریب ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت قبول کرنے والا ہے اللہ رب العزت، اور ہمارے اسی کی بارگاہ میں سجدے ہیں۔ جب یہ بات آپ نے ساری سن لی نا تو حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا پھر قانون ادھر بھی یہی ہے، ایک گناہگار دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے، ایک نیکوکار دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے، متقی و پرہیزگار دعا مانگے تو اس کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے، ایک مجذوب دعا مانگے تو اس کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے، ایک مجذوب سالک دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے، ایک غوث دعا مانگے تو اس کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے، ایک ابدال دعا مانگے تو اس کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے، ایک غوث اعظم دعا مانگے تو اس کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے، اللہ کا نبی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے، اور جب اللہ کا محبوب کالی کملی والا والضحیٰ کے چہرے والا واللیل کی زلف والا دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے۔ سننے والا وہ ہے جس بندے کو فضیلت دینا چاہتا ہے، اس کی دعا میں اثر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ ساؤنڈ کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیں۔ حضرات گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہر کسی کی سنتا ہے، مگر کوئی نیکوکار دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا میں اثر زیادہ رکھتا ہے، وہ جلدی قبول کرتا ہے، یہ اس کی منشا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چن لے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں چن لیتا ہوں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جسے چاہتا ہوں اپنا بنا لیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، اسے ہدایت دے دیتا ہے، تو حضرات گرامی قدر یہ اس کا طریقہ ہے، اس کا چننا ہے، چاہے وہ جگہ چن لے، چاہے وہ وقت چن لے، چاہے وہ بندہ چن لے، حضرات گرامی قدر چاہے وہ ساتھ چن لے، یہ اس کی مرضی ہے، جو جس کو پسند کر لے، اس کا چننا جو ہوتا ہے حضرات گرامی قدر یہ معاملات کو بدل دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر چننا جو ہے نا یہ اس کی مرضی سے ہے، اب وہ چاہے جس کو چن لے، اپنا بنا لے، اور جب اپنا بنا لے نا یار تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ کرتا ہے اللہ رب العزت، وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا جسے اپنا بناتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، منشا ہے، اس میں زور کسی کا نہیں ہے، وہ مالک ہے، اس کا طریقہ ہے، جسے چن لیتا ہے تو اس کو ادا پسند آتی ہے۔ ادا کیسے پسند آتی ہے؟ ایک بندہ گزرتا ہے گلی سے، تو گلی سے بندہ گزرا تو وہاں پہ بسم اللہ لکھا ہوا تھا، تو اس نے اٹھا کے اس میں خوشبو لگا کے اوپر رکھ دیا، تو جا کے اپنے میخانے میں بیٹھا، اللہ رب العزت میسج بھیجتا ہے، میسج کنوے کرتا ہے کہ بندے اب تو میرا محبوب ہو گیا ہے، بندے تو میرا محبوب ہو گیا ہے، وہ بلا شراب رہا ہے، بیچ شراب رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے نہیں تو نے میرے نام کو محبوب بنایا ہے نا، اب تو میرا محبوب ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت اسے پھر اتھارٹی دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ وہ جدھر دیکھتا ہے نا اسے ہر جگہ رب رب لکھا نظر آتا ہے نا، تو وہ جوتے اتار دیتا ہے، اور جب جوتے اتار دیتا ہے کہ میرے نام اللہ کے نام پہ میرا پاؤں نہ آ جائے، اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں تجھے اتھارٹی دیتا ہوں، اب جہاں سے تو نے گزرنا ہے وہاں کوئی جانور پیشاب نہیں کرے، پیشاب نہیں کرے، اللہ رب العزت اس کو یہ اتھارٹی دیتا۔ دیکھیں نا حکومت کا کوئی بندہ ہوتا ہے، ایس پی او، ڈی ایس پی او، ڈی آئی جی او، اسے اتھارٹی دی جاتی ہے، اسے کچھ پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو اس بندے کو اللہ پروٹوکول یہ دیتا ہے اب تو جہاں چلتا پھرے تجھ پر گندگی تیرے پاؤں پر نہیں لگے گی، تو نے میرے نام سے محبت کی ہے، جب میرے نام سے محبت کی ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ راستے صاف کر دیتا ہے، اور کوئی جانور اس شہر میں پیشاب نہیں کرتا،
جب تک اس کی ظاہری حیات ہوتی ہے، اور جب اس کا وصال ہوتا ہے تو جانور پیشاب کرتا ہے تو ایک اللہ کا بندہ دیکھتا ہے کہ یا جانور راستے میں گلی میں پیشاب کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے آج لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات یہ ہے، یہ اس کا چننا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چن لے، کسی کا زور نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر 1.5 لاکھ سال کی عبادت منہ پہ مار دیتا ہے، اور جب چن لیتا ہے حضرات گرامی قدر تو کوئی شراب خانے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ رکھنا، بس میرے آخری منٹ سے میں نے تقریر کو اختتام کی طرف لانا ہے کہ اس کی مرضی ہے، وہ چنتا ہے، اور جس جگہ کو چن لے، جس مقام کو چن لے۔ اب دیکھو نا یار، کعبہ تو سارا ہے نا، مطاف ہے، 1 لاکھ کا ثواب ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے یار، اب تو آپ بولیے، اللہ یہ کیوں کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اب تو نے بنانا ہے اس جگہ کو جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں؟ صرف بات یہ ہے، اللہ رب العزت وہاں ابراہیم کے قدموں کے جو نشان ہیں نا، ان کو فضیلت دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے اسی کے ارد گرد نماز پڑھو۔ تو اللہ رب العزت ہر جگہ سنتا ہے، اور کعبہ پاک میں اس کی تخصیص کرتا ہے، مخصوص کرتا ہے کہ نماز پڑھا کر تو مقام ابراہیم کے ساتھ پڑھا کر۔ ثواب تو سارا 1 لاکھ کا تھا، مگر جب فضیلت اس جگہ کو دینا چاہتا ہے، اس پتھر کو، تو کہتا ہے یہی صحیح دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضرات گرامی قدر، اس سے بھی آگے چلتے ہیں، 2 ہی پہاڑیاں ہیں نا ساتھ، صفا اور مروہ، صفا و مروہ۔ اب کہا جاتا ہے اب وہاں سے گزرا کرو نا تو دوڑا کرو، مرد کو حکم ہے دوڑ، اور جہاں سے بی بی صاحبہ چلی ہیں نا وہاں سے چل، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ساری جگہ جو تھی، باقی تو پہاڑ تھے، ادھر تو نہیں بھاگتے آپ، وہ نہیں چلتے، کیوں؟ وجہ یہ ہے اللہ رب العزت اس جگہ کو، اس مقام کو فضیلت دینا چاہتا ہے، تخصیص کرنا چاہتا ہے، مخصوص کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے اب یہاں سے تو نے دوڑ کے گزرنا ہے۔ اور اس دوڑنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے، نہ حج اس کے بغیر مکمل کرواتا ہے، نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی مرضی ہے نا یار، اب زور تو کوئی نہیں ہے نا، وہ جسے چاہے چن لے، چاہے بندہ ہو، چاہے پہاڑی ہو، چاہے پتھر ہو۔ حضرات کرام قدر، یہ اس کی مرضی ہے جسے چن لے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا بنا دیتا ہے۔ وہ مالک ہے یار، اب اس پہ کسی کا زور تو نہیں ہے نا، مالک ہے، وہ مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یار اس سے بھی آگے چلتے ہیں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر جگہ سنتا ہے۔ حضرت عتبان کیوں کہتے ہیں کہ حضور میرے گھر آ کے نماز پڑھو؟ زمین تو ساری خدا کی تھی۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت عتبان، نظر کمزور ہو گئی تو کہتے ہیں حضور مسجد نہیں جا سکتا، آئے نا یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ سرکار وہاں جلوہ گر ہوئی، ساتھ ابو بکر صدیق بھی گئے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، باب ہے المساجد فی البیوت، مسجدیں گھروں کے اندر۔ جب وہاں پہنچتے ہیں میرے آقا علیہ السلام تو حضرت سرکار یہ نہیں فرماتے عثمان ساری جو مسجد ہے نا، اللہ رب العزت نے زمین کو مسجد بنا رکھا ہے، تو کہتا ہے ادھر نماز پڑھیے، ادھر آئیے، ادھر نوافل پڑھیے۔ حضرت عثمان سے کہا سرکار نے، بخاری شریف کے اندر ہے، اے عثمان نماز میں کہاں پڑھوں، نفل کہاں پڑھوں؟ انہوں نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، گھر میں کونا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، سرکار آگے کھڑے ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق آ کے پیچھے کھڑے، اور حضرت عثمان اٹھے، بزرگ تھے صحابی، نظر کمزور تھی، آ کے پیچھے وہ بھی صف میں شامل ہو گئے۔ اب سرکار وہاں نفل پڑھانے والے تھے، ابو بکر اور عثمان پڑھنے والے، ایک کونے کے اندر وہاں سرکار نے 2 رکعت نماز نفل پڑھا دی۔ اب حضرت عثمان جب بھی ندی آتی تھی نا، وہاں نالا آ جاتا تھا، بارش آتی تھی، عثمان مسجد نہ جا سکتے تھے، وہیں نماز پڑھتے تھے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے تھے۔
مصطفیٰ کے قدم لگے تھے، اور ادھر رب کہتا ہے وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دے۔ اب اللہ کے مقربین کے جہاں قدم لگے وہ جگہ عام نہیں رہتی، اگر عام رہتی تو اللہ یہ نہ کرتا یہاں نماز پڑھیے، اور عتبان یہ نہ کہتا یہاں نفل پڑھیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت اس جگہ کو بھی چن لیتا ہے، اس بندے کو بھی چن لیتا ہے، اور جب بندے کو چن لیتا ہے وہ جہاں قدم رکھتا ہے وہ جگہ بھی عام نہیں رہتی۔ اس سے بھی آگے چلتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، پہاڑ سے نکلی تھی، نہ ماں تھا اس کی نہ باپ تھا، اونٹنی تھی، باہر نکلتی، پہاڑ سے نکلی تھی، اور حکم تھا کہ ایک دن اس نے پانی پینا ہے، ہر چیز کھانی ہے، ایک دن آپ نے کھانی پی، تنگ آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اونٹنی کو کیا کہا یہ میری نشانی ہے۔ اونٹنیاں تو اور بھی بہت پھرتی ہیں، بڑی بڑی اونٹنیاں پھرتی ہیں، اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کیوں فضیلت، وجہ کیا ہے؟ اور کہتے ہیں آدھا ناقۃ اللہ، آدھا ہی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا جو ہے ناقہ ہے، اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے صالح علیہ السلام کی۔ حضرات گرامی قدر، فقط بات یہ ہے اونٹنیاں اور بھی بہت ہیں، یہ اس کی مرضی ہے جسے چن لے، جسے چن لے۔ اب وہ چن لیا نا یار، تو کہا اس کو، وہ صالح علیہ السلام کی طرف نسبت تھی، نسبت ادھر تھی، کہتا ہے ناکا میرا ہے، ناکا میرا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات یہ ہے یہ اس کی منشا ہے، مرضی ہے، مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے چنتا ہے، اور چن کر حضرات گرامی قدر اپنا بنا لیتا ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی قدر وہ بندوں میں سے بھی چنتا ہے، اور جب بندوں میں سے چنتا ہے تو عبد القادر سے غوث اعظم بناتا ہے، وہ جب بندوں میں سے چنتا ہے تو حضرات گرامی قدر معین الدین سے شاہ اجمیری بناتا ہے، حضرات گرامی قدر وہ بندوں میں سے چنتا ہے تو شیخ احمد سے مجدد الفسانی بھی بناتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے بندہ چن لے، چاہے وقت چن لے، چاہے جگہ چن لے، چاہے ناکہ چن لے، حضرات گرامی قدر وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مالک ہے، اس میں کسی کا زور نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے بندے مجھے یاد کر، میں تیرے قریب ہوں، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب تو پکارتا ہے میں پکار کو بھی سن رہا ہوتا ہوں، پر اس کی مرضی ہے اب وہ تمہاری پکار کو قبول کرے نہ کرے، پر اس رب کا یہ رب رحیمی ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، دعا سنتا ضرور ہے، سنتا ضرور ہے۔ آپ دعا مانگے نا کہ مجھے گھر مل جائے، گھر مل جائے، اللہ رد نہیں کرتا، اگر وہ رد کر دے تو پھر بندہ جائے کدھر، بندہ جائے کدھر اگر وہ رد کر دے، رد نہیں کرتا اللہ۔ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، جو اس بندے کے لیے نفع والی کوئی اور چیز ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت اس گھر کے بدلے میں اللہ وہ عطا کر دیتا ہے، مالک ہے، وہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اسی کی بارگاہ میں مانگتے رہا کرو، سوال کرتے رہا کرو، گھروں میں بیٹھ کے، مسجدوں میں بیٹھ کے، حضرات گرامی قدر محفلوں میں بیٹھ کے، اور کوئی بندہ اگر دعا کرتا ہے اکیلے تو اللہ رب العزت اس کی بھی سنتا ہے، اور اجتماع کے اندر کوئی دعا کرے نا، یار کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، کئی بندے، تو اللہ رب العزت سنتا تو ساروں کی ہے، پر کوئی بندہ آمین کہہ دے نا، ان میں سے کچھ ایسا بھی ہو وہ آمین کہہ دے تو اس کی بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات کرام کی دعا ہے اللہ میرا آنا آپ کا آنا قبول فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور اپنے دروازے کا ہمیشہ سواری ہم رکھے، وما علینا الا البلاغ۔